لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام زکوٰۃ کے متعلق ایک جدید مسئلے کے بارے میں صراحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بینک سے ملنے والے سود پر بھی زکوٰۃ لازم ہے یا اس حوالے سے شریعت کا کیا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص سودی مال وصول کرتا ہے تو اس سود کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سود شریعت مطہرہ کی روح سے حرام ہے۔ سود لینا، سود دینا یہ حرام قطعی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس حوالے سے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم شریف کی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر اور سود کے جو گواہان ہیں اور سود لکھنے والے پر اللہ تعالیٰ کے محبوب نے لعنت فرمائی ہے۔ لہٰذا یہ سود حرام قطعی ہے اور زکوٰۃ اس کے اوپر اس لیے لازم نہیں ہے کیونکہ جو سودی مال ہے وہ مال خبیث ہے، وہ مال حرام ہے، وہ اس شخص کا مال ہے ہی نہیں ہے، بلکہ شرعی اعتبار سے اس بندے کے اوپر لازم ہے کہ اس مال کو اپنی ملکیت سے جدا کرے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے محفوظ کرے۔ تو اس حوالے سے اگر کسی شخص نے سود لیا ہے تو وہ اپنی ملکیت سے اس سود کو الگ کرے گا تو وہ کیسے؟ تو اس حوالے سے شریعت نے اس کا بھی حل ارشاد فرمایا ہے کہ اولاً جس بندے سے اس نے سود لیا ہے اس بندے کو واپس کرے، وہ نہ ہو تو اس کے ورثاء کو۔ اگر ورثاء کا ملنا بھی ممکن نہ ہو تو ایسی صورت کے اندر اس کو صدقہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے بلا نیت ثواب۔ ثواب کی نیت کرنا تو اس میں حرام ہے کیونکہ وہ مال حرام تھا اس بندے کے پاس، تو لہٰذا بلا نیت ثواب اس کو فقراء کے اوپر صدقہ کرے اور اس مال خبیث سے اپنی جان چھڑائے۔ چنانچہ اس حوالے سے فتاوی رضیہ شریف کے اندر امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن 23ویں جلد کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ سود خوار کے اوپر شرعاً فرض ہے کہ جتنا سود جس سے لیا ہے اسے واپس دے، وہ نہ رہا تو اس کے وارثوں کو دے، اور وہ بھی نہ رہے ہوں یا مالک یا اس کے ورثاء کا پتہ نہ چلے تو فرض ہے کہ اتنا مال صدقہ کر دے، اور تصدق میں فقیر کو مالک کر دینا ضروری ہے۔ اور مزید فرمایا کہ یوں اس کی توبہ تمام ہوگی اور انشاءاللہ گناہ سے وہ شخص بری ذمہ ہوگا اور توبہ کرنے اور حکم شرع دربارہ تصدق بجا لانے کا ثواب بھی پائے گا، اگرچہ خیرات کا ثواب نہ ہوگا، یعنی اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن اس نے شریعت کی بات مان کر اس مال سے اپنا وہ دامن پاک کر لیا، تو ایسی صورت میں اس نیت کے اوپر اس بندے کو ثواب ملنے کی امید ہے۔ تو بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ جو سود ہوتا ہے اس سود کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، اس سے جان چھڑانا ضروری ہوتا ہے۔ اور چونکہ آج کل بینکنگ کا سلسلہ ہے، اگر تو کسی بینک سے سود وصول کیا ہے تو بینک کو اگر ہم رقم واپس کریں گے تو عموماً بینک اس رقم کو واپس نہیں لیتا، تو ایسی صورت کے اندر حکم یہی ہوتا ہے کہ بینک سے جو وصول شدہ سود ہوتا ہے، سودی رقم ہوتی ہے، اس کو فقراء کے اوپر تصدق کر دیا جائے جان چھڑانے کی نیت سے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ شریعت پر عمل کرنے کی نیت سے اگر اس کو اپنے مال سے نکال دیا جائے گا تو مال بھی پاک ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب کی امید بھی ہے۔ تو اس حوالے سے آخر کے اندر گزارش کروں گا کہ جس بندے کا بھی بینک کے اندر سیونگ اکاؤنٹ ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی سودی اکاؤنٹ ہے تو فی الفور اس اکاؤنٹ کو بند کروایا جائے اور اس سے ہٹ کر جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر اس کے اندر رقم رکھی جائے تاکہ کم از کم جو سود کا معاملہ ہے اس سے بندہ اپنے مال کو پاک کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔